حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ایمان سے ہے، یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا۔ اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں، تو وہ ساتھ پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے، مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد۔ اور اس کے جو دوررس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی، اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے، اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے۔ اور جن این جی اوز نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں، وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے، وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ جو بڑے ان امور کے مار تھے، ان کو سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں؟ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے۔ جو آج مغرب کر رہا ہے، وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہو؟ چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو۔ جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا، غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے؟ اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے، اچھے جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کے اس درجے پہ پہنچ جائے۔ تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے
کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہوں گی۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم عدل کاملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔